سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اقواما، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اختصهم بالنعم لمنافع العباد، کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، بہت سارے انعامات ان بندوں پہ اللہ نے کیے ہوتے ہیں لمنافع العباد، کہ تاکہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچایا جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، ان نعمتوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور وہ نعمتیں اور وہ انعامات اللہ کے بندوں پہ خرچ کیے جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ تو اللہ کے کچھ ایسے بندے جن کو اس نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ لوگ جو کام نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو کام کے باوجود اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، یا معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر پائے جانے والے معذور لوگ، ڈس ایبل لوگ جو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، تو اللہ کچھ لوگوں کو انعامات، نعمتیں، رزق اس لیے دیتا ہے کہ وہ بندے جو ہے نعمت یافتہ لوگ دوسرے لوگوں پہ خرچ کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، یقرہم فی ما یبذلونہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت وہ نعمتیں ان بندوں میں اتنی دیر تک رکھتا ہے جتنی دیر تک وہ بندے ان نعمتوں کو دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، سوسائٹی کے پیچھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان تک وہ نعمتیں پہنچاتے ہیں، جب تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، سوشل ورکنگ کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے تعاون اور دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اتنی دیر تک اللہ وہ نعمتیں ان لوگوں کو دیتا رہتا ہے، انہی کے اندر ہی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یہ جملہ اور یہ کلمات سننے والے ہیں، فَإِذَا مَنَعُوَا نَزَعَهَا، اور جب وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ دوسروں تک نہیں جانے دیتے، ان تک پہنچنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں، خود اپنے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور نعمتیں فقط اپنی ذات تک باؤنڈ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، ان سے نَزَعَهَا مِنْهُمْ، وہ نعمتیں لیتا ہے، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور پھر کسی اور کو دیتا ہے، اس دوسرے کو دیتا ہے جو یہ سوشل ورکنگ کرے گا، جو دوسرے لوگوں تک یہ نعمتیں پہنچائے گا، پھر اللہ انہیں یہ نعمتیں جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔